الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نیک لوگ اور کمزور قسم کے لوگ یتیم اور مسکین، بیوہ و لاچار لوگوں کو ایذا پہنچانا، تکلیف پہنچانا، یہ نہایت ہی خطرناک جرم ہے، گناہ ہے، سزا کے مستحق ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیات جگہ بہ جگہ ذکر کیا ہے۔ کسی کو تکلیف نہ دیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے تعلق سے پوچھ گچھ کرے گا، سوال کرے گا، ہر ایک کو جواب دینا ہوگا۔ دنیا والوں نے ان آیات کو بھلا دیا ہے، اللہ رب العزت کے قوانین کو بھول چکے ہیں۔ کبھی قرآن مجید اٹھا کر پڑھنے کی نوبت نہیں آتی، بس دنیاوی لالچ اور دنیاوی حرص و ہوس کی زندگی گزار رہے ہیں، جس کی بدولت نہ بچوں پر شفقت کا خیال، نہ بڑوں کی عزت کا خیال، نہ والدین کا احترام، نہ اپنے بیوی بچوں کی قدر کوئی باقی نہیں رہا۔ اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ محترم سامعین، سورۃ الاحزاب کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، جس میں رب کائنات کا فرمان ہے، یعنی دنیا کو پیدا کرنے والا، اصول و قوانین کو پیدا کرنے والا، ہماری روزی روٹی کا مالک، ہماری تربیت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو مومن مرد اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتا ہے، ایذا پہنچاتا ہے، ان پر ظلم کرتا ہے، فرمایا بغیر کسی قصور کے، بھلے ان کا قصور اپنے ہی حد تک کے لیے ہے، کسی اور کے لیے کوئی خامی اور غلطی نظر نہیں آتی، یعنی کسی کو تکلیف دینے والے نہیں ہیں وہ، بلکہ اپنے درد کو اپنے آپ میں وہ گھٹتے ہیں، کسی کے سامنے ذکر نہیں کرتے ہیں۔ ہاں البتہ کسی اپنی حالات پر مجبور ہو کر کے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اس کو سائل کہا جاتا ہے، لیکن وہ تو مجبوری کی حالت میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے آتے ہیں۔ بہرحال یہ کوئی تکلیف والا عمل نہیں ہے، بلکہ اپنے گزارے کے لیے اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں، لوگوں کے سامنے مانگتے ہیں، وہ کسی کو تکلیف دینے والا عمل نہیں ہے۔ تو گویا مومن مرد اور مومن عورتوں کو اگر کوئی بغیر قصور کے تکلیف دیتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا، بغیر قصور کے ان کو تکلیف دینا گویا کہ انہوں نے گناہ کا بہت بڑا بوجھ اٹھایا ہے۔ اللہ اکبر۔
گناہ کا بہت بڑا بوجھ اٹھایا ہے، اور یہاں تک کہ ان پر بہتان باندھنے کا گناہ بھی اس پر لاگو ہوگا اگر اس نے مومن مرد اور مومن عورتوں کو بغیر قصور کے تکلیف دیتا ہے۔ ایک تو بہت بڑا گناہ کا بوجھ اٹھایا، دوسرا یہ ہے کہ ان پر سری گناہ کا بہتان اس نے باندھا ہے۔ وہ اثم مبینہ کہا اللہ رب العالمین، صریح گناہ کا بہتان۔ اب بتائیے کتنے ایسے لوگ ہیں جو مسکین ہیں، غریب ہیں، جن کا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، جو کمزور قسم کے ہیں ان کا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ میں ایک بات آپ کے سامنے یہ کہوں کہ دنیا میں کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کو قرآن اور حدیث کا علم ہے، اگرچہ وہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو سن سکتے ہیں، سننے کی صلاحیت اللہ رب العالمین نے انہیں دی ہے۔ کتنے علماء کرام کے بیانات کو انہوں نے سنا ہے، بڑے بڑے علماء کرام سے انہوں نے استفادہ حاصل کیا ہے، ان کے پاس قرآن کا علم بھی آیا ہے، حدیث کا علم بھی آیا ہے، یہاں تک کہ دنیا اور آخرت میں جو اللہ رب العالمین نے سزائیں متعین کیا اس کا بھی علم انہیں مل چکا ہے، بڑے بڑے مالدار ہیں۔ جب کوئی سائل، غریب، مسکین، لاچار، یتیم، بیوہ مانگنے کے لیے جاتے ہیں، جن پر ظلم کا یہ طریقہ یہ ہے کہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر اور جھڑک کر واپس بھیجتے ہیں، اور یہاں تک کہ جب دینے کی نوبت آئی ہے تو ایک تو ریا کے طریقے سے دیتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ جب دیتے ہیں تو ان کا ہاتھ ایسے کھلتا ہے کہ بڑے ہی زور اور زبردستی سے انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر کے انہیں دے کر وہاں سے روانہ کرتے ہیں۔ میرے مالدار بھائیوں، اتنا سخت مزاج بنا کر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ مال لے کر کیا کرو گے؟ مال نے تمہیں اللہ نے دیا ہے، اللہ کا مال ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ نے دیا ہے اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں کو دینے کے لیے دیا ہے، بندوں کا سہارا بننے کے لیے دیا ہے۔ یاد کرو اس دور کو، اس زمانے کو یاد کرو جس زمانے میں فرعون بھی زندگی کیا، اس زمانے کو یاد کرو جس زمانے میں حامان بھی زندگی کیا، اس زمانے کو یاد کرو جس زمانے میں قارون بھی زندگی بسر کیا ہے، جنہیں اللہ رب العزت نے بے شمار مال و دولت سے نوازا۔ فرعون اپنے دھن میں تھا، فرعون انا ربکم العالی میں تھا، فرعون بھی دولت میں تھا، حامان بھی دولت میں تھا، قارون بھی دولت میں تھا۔ کس نے دولت اپنے ساتھ لے کر کے قبر میں گیا ہے؟ کس کی دولت کام آئی ہے؟ نہ فرعون کی دولت اس کو کام آئی ہے، نہ حامان کی طاقت اور دولت اس کو کام آئی ہے، نہ قارون کا خزانہ اس کو کام آیا ہے۔ سب کچھ اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کر دیا، اور یہاں تک کہ قارون کو زمین میں اس کے مال کے ساتھ دھسا دیا ہے۔ جس وقت حشر کے میدان میں تمہیں اٹھایا جائے گا، اے مالدار لوگوں جن سے میں مخاطب ہوں، ابھی ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے، ایک امیج وائرل ہو رہا ہے جس میں ایک عالم دین اسی لاک ڈاؤن میں اپنے بچوں کی پرورش کرنے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے شرم اور عار محسوس کرتے ہیں۔ علماء بھی ایسی زندگی بسر کر رہے ہیں جن کے پاس اگر کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے تو کسی کے پاس مانگ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور وہ گردوارہ جس کو کہتے ہیں، جہاں یتیم اور غریب بچوں کو کھانا دیا جاتا ہے، وہاں سے وہ کھانا لے کر کے اپنے 3 بچوں کو وہ عالم دین پال رہے ہیں، کھلا رہے ہیں۔
ہمارے مالدار لوگوں کو شرم آنا چاہیے۔ نہ زکوٰۃ نکالنے کا کوئی مزاج ہے، نہ صدقہ اور خیرات کرنے کا کوئی کیا اصول آپ نے بنائے ہیں، اور یہاں تک کہ جو علماء مسجد اور مدارس میں علم دیتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، دروس دیتے ہیں، سکھاتے ہیں، امامت کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا خیال کرنا ان کے لیے تو بڑی مشکل کی بات ہے، بڑا مشکل عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت سے ڈریے، اللہ کا خوف کھائیے، اللہ رب العالمین کا خوف دل میں بسائیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کروڑ پتی ہیں، اللہ تمہیں روڑ پتی بنا دیں، اس بات کا خوف کریں۔ خوف کریں، اللہ نہ کرے، مگر خوف کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ میرے محترم حاضرین، اسی لیے رب العزت نے فرمایا کہ بغیر کسی قصور کے مومن مرد اور مومن عورتوں کو تکلیف دینا ایک تو گناہ ہے، اور صریح گناہ کا بہتان تم نے باندھا ہے اگر آپ نے ان کو تکلیف دیتے ہیں۔ دیکھیے علماء کی حالت کیا ہو رہی ہے، اسی لاک ڈاؤن میں علماء کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ بمشکل اپنے اکاؤنٹوں میں، اپنے کھاتوں میں، بینکوں میں، پوسٹوں میں لاکھوں روپیہ جمع کا ہوتا ہے، مگر کسی عالم دین کو، ایک امام کو، ایک مؤذن کو، اور ایک اپنی جماعت کے جو کمزور قسم کے لوگ ہیں جن کی مدد کرنے کی سخت نہ مسجد کے ذمہ داروں میں ہے، نہ مسجد کے عوام میں ہے، نہ جماعت اس کے بارے میں کوئی خیال کرتی ہے۔ کتنی بڑی شرم کی بات ہے۔ ہمارا آدمی بھیک مانگتے پھرے، ہماری جماعت کا فرد کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، ہم دیکھنا گوارا کرتے ہیں مگر مدد کرنا گوارا نہیں کرتے۔ بے شرم لوگ ہیں ہم لوگ۔ رب العزت نے دوسری جگہ پر فرمایا جو سورۃ الضحیٰ کی آیت ہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ اللہ اکبر۔ یتیم پر ظلم نہ کرو، یتیم پر ظلم نہ کرو۔ جس کا کوئی نہیں ہے یہ نہ سمجھو اس کا اللہ ہوتا ہے، جس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے یہ نہ سمجھو اللہ اس کی مدد کرنے والا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو بھی دولت دیا ہے، مال و دولت، اس لیے کہ تم ایسے ان جیسے یتیموں کا تم خیال کرو جو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے آئے ہیں مجبور بن کر۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ ایک تو یتیم پر ظلم نہیں، اور دوسرا یہ ہے جو ہاتھ پھیلا کر آپ کے سامنے آتا ہے تو اس کو جھڑکو بھی نہ ہو، اس کو نہ جھڑکو، اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو۔ اگر دینا نہیں چاہتے ہو، میٹھی بات، اچھی بات کہہ کر اس کا دل جیتنے کی کوشش کرو۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام بندوں کو ملا ہے۔ تو میرے محترم حاضرین، یہ مختصر باتیں تھیں جو آیات کی روشنی میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائیں۔ ہمارے مالدار لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے وقت پر زکوٰۃ کی مقدار جب پہنچ چکے ہیں، زکوٰۃ کی مقدار تک پہنچ چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائیں، صدقات و خیرات کا اہتمام کرنے والا بنائیں۔ اللہ رب العزت یتیم، بیوہ، غریب، لاچار، مسکین، اللہ تعالیٰ ان تمام